اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں بزرگ عالم دین جمعیت علماء اسلام کے رہنما شاہپور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللطیف انور صاحب کو مائک پہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عبداللطیف انور صاحب۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرض المؤمنین علی القتال صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین، علماء کرام، فیصلہ آباد کے نہیں پورے ملک کے علماء کی جان مجھے گزشتہ حاضری میں انتہائی خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حافظ عظمت قاسمی پر علماء فیصلہ آباد کو جمع کر کے اپنی عشق مصطفی اور تحفظ اسلام اور اپنے اکابر کے مشن کو زندہ کرنے کے لیے علماء کو جمع فرمایا۔ تو آج کا یہ اجتماع ہمارے واجب احترام بیٹے بھتیجے حضرت مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی اور ان کے رفقا نے میری مشقت کر کے یہ شاندار خوبصورت مجمع اور کا بندوبست فرمایا۔ دلی دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی کو اپنے باپ کی حقیقی جانشینی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اکیلے ان کو ہی نہیں، آپ حضرات اور تمام علماء اکابر جتنے ہیں، میں سب کو اپنے بزرگوں کا ایک بڑا ہوا سبق دینا چاہتا ہوں جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ آپ مجھے بتائیں، علماء کرام ہر سال بیٹھے ہوئے، میں ایک نالائق طالب علم ہوں، میرے پاس کوئی علم کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن اکابر کے جوتوں میں بیٹھ کر جو ملا ہے وہ امانت میں آپ کو منتقل کرنی چاہتا ہوں۔ اپنے اسلاف کے جوتوں میں بیٹھ کر جو نصیب ہوا ہے وہ میں آپ کو دنیا سے جاتے ہوئے منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی دعا ہے کہ آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں، آپ بے قرار ہو جائیں، آپ دین کی سربلندی کے لیے ہر کوشش اور محنت کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ تقریریں باتیں جلسے کافی نہیں ہیں، تقریریں جلسے باتیں پمفلٹ کافی نہیں ہیں۔ رب نے جو مالک الملک ہے، زمین و امریکہ کیا ہے، خدا کی قسم ہمارے جوتے کی نوک کے برابر نہیں ہے۔ آپ نے اسلام نے برطانیہ کی حکومت میں جب سورج ڈوبتا نہیں تھا، اتنی بڑی سلطنت تھی،
برطانیہ کو لوہے کے چنے چبائے اور اس کو دو دبا کر بھاگنے پر مجبور فرمایا. یہ آپ کی تاریخ ہے. دیوبند والوں، تم نے مارا، تم نے مالٹا کی جیلیں برداشت کی، تم نے آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کے اکابر اور اسلاف کو جیل کے اندر شیشہ پیس کر اور اس میں بال ڈال کر مولانا حبیب الرحمان رحمانی کو ایسے کھانے کھلائے گئے کہ علماء جیل کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہوئے. اور بعض حضرات کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں کہ تھیلیوں میں پاخانہ ڈال کر منہ پر باندھا گیا، جیل کے اندر الٹے لٹکائے گئے، لیکن آپ کے اسلاف نے میدان نہیں چھوڑا اور کفر کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا. اس کے بعد آپ کے سامنے روس کا مسئلہ ہے. میرے اور آپ کے بچوں نے رشیا کو تم دبا کر بھاگنا اور رشیا کو توڑ کر دنیا کا نقشہ بدل دیا. امریکہ کو یہی خوف ہے کہ یہ جب اب کھلی بات ہو رہی ہے، اب کان میں بات کرنے کی بات نہیں ہے، اب میڈیا چلا رہا ہے کہ اگر دنیا میں دہشت گردی ختم کرنی ہے، اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ہندوستان میں دیوبند مرکز ہے. اب ان کی دیوبند پر نگاہ ہے. ہم بھی اعلان کرتے ہیں، پوری دنیا کفر کو چیلنج کرتے ہیں کہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے ہمیں سوئے ہوئے کو جگا دیا اور تم نے بیدار کر دیا. اب وہ وقت قریب آ رہا ہے، ہمارا ہاتھ پکڑ تمہارا گریبان ہونا. افغانستان کے اندر بہت زیادہ صوبوں پر ملا عمر کا قبضہ ہے. انشاءاللہ وہ اور آگے بڑھنے والے ہیں. عزیزان محترم، میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عالمی سطح پر سیاسی بات ہو اس کے بھی محافظ ہیں. ہم پاکستان میں جس طرح صحابہ کی عظمت کے مدارس کی حفاظت کے امین اور ذمہ دار ہے، اسی طرح مجلس کونسل تحریک موومنٹ ختم نبوت یہ حضرات اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں پاک پیغمبر کی ختم نبوت پر، حضور کی آبرو پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اسلام کے اندر من بدل دینوں فت کروں، جو دین بدلتے اس کو قتل کر دیا جائے. پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، لیکن صحیح حق تو یہ تھا کہ جو دین بدلے اس کو قتل کر دیا جائے. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ یہ عوام کو حق علماء نہیں دیتے، عوام کو علماء یہ حق نہیں دیتے کہ کوئی قتل کرے، لیکن وقت کی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر وہ شخص جو دین پر چھوڑ دے اس کو قتل کر دیا جائے. اگر کسی قادیانی کو وقت کی گورنمنٹ یا ان کے ایجنسیاں پروگرام کرتی ہیں تو ہم ان کو کچھ آمدید کرتے ہیں. میری بات سمجھے؟ جو ہوا، اگر وقت کی ایجنسیاں یا حکومتی ادارے یہ کام کرتے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں، لیکن پاک پیغمبر کی ختم نبوت کو ہم کسی شکل میں آنچ نہیں آنے دیں گے. سن لو، کان کھول کر سن لو، ہر سازش جو دنیا میں ہوتی ہے، پاکستان میں ہوتی ہے، وہ قادیانی کرتے ہیں، وہ قادیانی کرتے ہیں. پورے پاکستان میں کسی نے سوچ کر باہر نہیں کیا. میں شہباز شریف سے، زرداری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے قادیانیوں کی جا کر تعزیت کی ہے، نبی کے دشمنوں کے قتل پر تعزیت کی ہے. جب فیصلہ آباد میں اللہ کی کتاب کو جلایا گیا، قرآن کریم کو جلایا گیا، حدیث مصطفیٰ کو جلایا گیا، علماء ربانی کے گھروں کی بے حرمتی کی گئی،
فرما کر ظاہر محمود قاسمی کے سر پر ہاتھ رکھتے اور مدد کرتے، لیکن ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا سایہ ہمارے اوپر اللہ کا سایہ اور نبی پاک کی توجہات کافی ہے. جیسے ہمارے حضرت روٹی رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال میں وظائف میں ایک جملہ ہے، وہ میں کہہ دوں جی چاہتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، جو تو نے اپنے محبوب کو کہا حضرت المومنین علی القتال، اے میرے محبوب امتیوں کو کہہ دے سبحان اللہ، بلند آواز سے سبحان اللہ. اللہ نے کہا حضرت المومنین علی القتال. میں آپ علماء کو موم بتی نہیں دکھانی چاہتا، آپ علم کے سورج ہیں اور بدن میں پہاڑ ہے، استقامت میں پہاڑ ہے. آپ کو جو مولانا آزاد کہہ کر گئے تھے مسلمانوں ہو دیوبندیوں تمہاری یہ تاریخ ہے. مولانا آزاد نے جب ہم ہندوستان سے آ رہے تھے تو ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ گنگا جمنا وہ جگہ ہے جہاں تمہارے غازیوں نے ظلم کیا تھا. تم عرب سے اٹھ کر غازی آئے اور ہندوستان فتح کیا اور گنگا اور جمنا پر تمہارے غازیوں نے ظلم کیا تھا. آج وہ جگہ ترس رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب کو کہ حضرت المومنین علی القتال. جب اللہ کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، تو کفر کو معافی دینے کی گنجائش ہے؟ کفر کو معافی دینے کی گنجائش ہے؟ ہم صحابہ کی طرح کہنا چاہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمد علی الاسلام ما بقینا ابدا، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. اور یوں سمجھو آپ فرض کریں کہ آپ مولانا ضیاء قاسمی کی قبر پر کھڑے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں یہاں پر بیعت کے لفظ میں جو راجل کہتا ہوں یہ سارا مجمع کہے کہ ہم مولانا ضیاء قاسمی کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے ولی کی، تیرے مرد مجاہد کی قبر پر، اس لیے کہ یہ اکیلا ضیاء قاسمی نہیں ہے، یہ شاہ شہید کا وارث ہے، یہ سیدنا شہید کا وارث ہے، یہ حضرت لاہوری کا، حضرت رائے پوری کا، بڑے قابلین کا، سید دولت شاہ بخاری کا اور مولانا حبیب اللہ رشیدی کا شہید جانشین اور وارث ہے. ہم نے اس کی قبر پر آج بیعت جہاد کا اعلان کرتے ہیں کہ جب بھی پاک نبی کی آبرو کے تحفظ کی ضرورت پڑی، دین کی کسی بات کی تحفظ کی ضرورت پڑی تو ہم سب بیعت کرتے اس بات پر. مولانا ضیاء قاسمی کی قبر پر ہاتھ لگا کر اے اللہ تو گواہ ہو جا، اگر جہاد کی ضرورت پڑی تو ہم بھاگیں گے نہیں. جو جہاد کے لیے ہاتھ کھڑا کرے سب ہاتھ کھڑا کرے، سب ہاتھ کھڑا کرے، سر بتا سر بلند، سر بتا سر بلند، جرت مند غیرت مند، ہم جرت مند بھی ہیں، ہم غیرت مند بھی ہیں، ہم نبی کی حکومتوں کے بھی زمین ہے. پاکستان میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی حرکت کو ہم گریبان سے پکڑیں گے. ہمیں کوئی کمزور نہ سمجھے، ہمیں کوئی کمزور نہ سمجھے. ہم بیعت کرتے ہیں، ہم سب نے بیعت کی اس بات پر کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اللہ کی راہ میں بالکل جہاد کرنے سے اور کفر کے گریبان پکڑنے سے کوئی گریز نہیں کریں گے. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو دین کی بلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق.